research by David Ariel, researcher. سوال یہ ہوتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ کا جو آتا ہے میقات ربی، یہاں پر سوال یہ ہمیں ہے کہ ہمارے اکثر فالوور پوچھتے ہیں، کولیگس پوچھتے ہیں، کیونکہ وی آر فاطمی اسکول آف فاطمہ نبینا فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم لوگ قرآن پاک سے ہر بات لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ این میقات ربی، سوال یہ ہے جیسے نا کہ فتم میقات ربی ہی قرآن میں آیا، تو اس کے پھر سوال یہ ہے این میقات ربی، میقات ربی ای فی بکہ، میقات ربی ای فی یروشلم، میقات ربی ای فی الجبل. تو یہ جو سوال ہے این میقات ربی، کیا میقات ربی کسی پہاڑ کا نام ہے؟ پہاڑ مکے کا پہاڑ، یہ یروشلم کا پہاڑ، یہ کون سی جگہ کا نام میقات ربی ہے؟ تو اس میں ہم لوگ جو نظریہ رکھتے ہیں فاطمی، اس میں یہ ہے میقات ربی بھی یہ ایک معراج کا نام ہے کہ موسیٰ پرافٹ ہوڈ کو بھی رب العزت نے معراج کروائی تھی. ٹھیک ہے، تو میقات آتا ہے، میقات اس لفظ کو بولا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں میقات مکہ، میقات یروشلم. تو میقات ربی، رب العزت کی اپنی میقات کون سی ہے؟ تو اس میں ہے کہ یہ اسٹرانومی انوویشن، رب العزت کی اپنی میقات جو ہے وہ اسٹرانومی انوویشن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹرانومی انوویشن میں جب آپ کو رب العزت ایک مقام بتاتے ہیں کہ جہاں تک رب العزت آ کر رب العزت کی اپنا ادارہ کار شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے جو رب العزت کی ذاتی، جسے کہہ سکتے ہیں نا ذاتی مقام، وجود کا مقام، میقات کہتے ہیں جہاں پر ذاتی وجود موجود ہو. تو رب العزت کا ذاتی وجود جہاں پر موجود ہو، تو موسیٰ پرافٹ ہوڈ کو رب العزت نے معراج کروائی تھی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ جی وہ پہاڑ پر گئے اور وہاں پر انہوں نے میقات ربی تصور کیا. تو میقات ربی جو ہے وہ پہاڑ سے آگے تشریف لے گئے، جیسے معراج سے آگے تشریف لے کے جانے کے بارے میں ہے. تو یاد رکھیے، تو میقات ربی کسی اور کے بارے میں نہیں کہا گیا، میقات ربی موسیٰ پرافٹ کو کہا گیا، اور ڈائریکٹ جو ہے تورا کی شکل میں عطا کی گئی. تو اس چیز کو جب سمجھیں گے کہ میقات ربی سے مراد یہ بھی معراج موسیٰ مراد ہے یہاں پر، تو ہم لوگ معراج موسیٰ مراد لیتے ہیں. تو بڑی ہی گہرائی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 9AI ہمارا جو کیلنڈر ہے، تو ہم جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے میقات ربی کا، تو 9AI کیلنڈر ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اور پھر جو ہے اور میقات ربی جس میں جملہ فرمایا گیا، کیونکہ رب العزت کی کلام ہے، کسی دنیا والے کی کلام نہیں ہے. تو میقات ربی جو جملہ فرمایا گیا، تو ہمارا فاطمی جتنے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں سے معراج موسیٰ مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. بی ود اس ڈیوڈ ایریل ریسرچر and many more from Holy Quran. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تو رب العزت نے فرمایا کہ توراہ میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس طریقے سے جو ہدایت اور نور جو ہے، انرجی فل روٹس جو ہیں ان توراہ میں، تو وہ جو ہے میقات ربی سے لے کے آئے ہیں. میقات ربی کا پورا سفر اس میں بتلایا گیا ہے. تو اس لیے معراج موسیٰ پر بھی یقین ہونا چاہیے. تو واضح رہے کہ نظریہ الگ ہونے کی وجہ سے کسی کو غلط مت سمجھیے، کیونکہ ریسرچ ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے.
جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ریسرچ کی اور اس کی ریسرچ پیش کی، اور وہ آج ہسٹری کی شکل میں ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔